السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو سے متعلق بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں جو پہلا حصہ تھا اس میں ہم نے احادیث مبارکہ سے وضو کے فضائل کا ذکر کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں مختلف احادیث وضو کے حوالے سے پیش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں سے متعلق۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ دھونا۔ اب آپ اپنے منہ کو دھوئیں گے جہاں سے آپ کی پیشانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر جہاں سے آپ کا گلا شروع ہوتا ہے، یہ جو گلے کی نرم ہڈی ہے جہاں سے آپ کا گلا شروع ہوتا ہے یہاں تک، پھر کان کی دائیں لو سے بائیں لو تک، یہ تمام جتنا بھی آپ کے چہرے کا حصہ ہے اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے لے کر یہاں کونی تک سارا حصہ یہ دھوئیں گے۔ اس میں سے کوئی بھی بال برابر بھی حصہ اگر یہاں تک خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا تیسرا فرض ہے مسح کرنا۔ آپ اپنے سر کا چوتھا حصہ، یہ چوتھا حصہ جہاں پر آپ کی چاروں انگلیاں آ جاتی ہیں، یہ آپ کے سر کا چوتھائی حصہ ہے، یہاں اتنا مسح کرنا فرض ہے۔ باقی پورے سر کا مسح کرنا سنت میں آتا ہے، وہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ وضو کا چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں وضو کی سنتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے لیے تم وضو کرو۔ وضو کی پہلی سنت یہ ہے کہ اس خیر کے کام کی یعنی وضو کی نیت کرنا، اس کا ارادہ کرنا اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ میں وضو نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے وضو یا نماز جنازہ کے لیے وضو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ وضو کی دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا، یعنی اللہ کا نام لینا۔ اور اگر آپ استنجا کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بیت الخلاء سے باہر اللہ کا نام لیں اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا مانگیں۔ بیت الخلاء کے اندر آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، باہر سے آپ پڑھ کے اندر جا سکتے ہیں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ابتدا کرے اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، یعنی ہاتھوں کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دانتوں کی دائیں طرف اور بائیں طرف 3 مرتبہ مسواک کرے اور مسواک کو ہر بار تازہ پانی سے دھو لیں۔ اور اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ شہادت کی انگلی سے اور اپنے انگوٹھے سے بھی مسواک کا کام لے سکتے ہیں۔ پانچویں سنت یہ ہے مسواک کے ساتھ دانتوں کو چوڑائی میں ملنا چاہیے، نہ کہ یہ لمبا لمبا، ایسے مسواک کا ایسے استعمال چوڑائی کے اندر کرنا۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ ہر بار تازے پانی سے اپنے ہتھیلی پر پانی لے، یعنی اپنی چلو میں پانی لے اور 3 بار تازے پانی سے کلی کرے۔ ساتویں سنت یہ ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کرے۔ آٹھویں سنت یہ ہے کہ اپنی داڑھی کا خلال کرے، اگر داڑھی گھنی ہے تو انگلیوں سے داڑھی میں خلال کیا جائے۔ نویں سنت یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، ہاتھ ہیں، منہ ہے، پاؤں ہیں، بازو ہیں، جو بھی وضو کے اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سر کا مسح کرے، پھر تازہ پانی ہاتھ سے لگائے، پھر کانوں کا مسح کرے، پھر تازہ پانی ہاتھ سے لگائے، پھر گردن کا مسح کرے، اور ترتیب کے ساتھ ہر عضو کو اس طرح سے دھونا کہ ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرا عضو خشک نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں پھر اس کے بعد باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوسرا کام کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یا اپنے منہ کو دھوتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرنے لگے تو منہ خشک ہو گیا، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہے کہ دوسرا عضو خشک ہو جائے اور آپ اپنے عضو کو دیر سے دھوئیں، یہ خلاف سنت ہے۔